عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، آج ہر طرف ظلم کا بازار گرم ہے. پورا سماج ظلم و زیادتی کی آگ میں جھلس رہا ہے. ہر طاقتور کمزور کے اوپر ظلم کرنا چاہتا ہے اور ظلم کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ کوئی حکومت کے نشے میں، کوئی مال و دولت کے نشے میں، کوئی طاقت کے نشے میں. اونچی ذات والے نیچی ذات والوں کو کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. جہاں بھی دیکھیے ہر طرف خاندانی معاملات ہو، میاں بیوی کے اختلاف کا مسئلہ ہو یا پھر ساس بہو کے جھگڑے کا مسئلہ ہو، بھائی بھائی کے وراثت کا مسئلہ ہو، پھر سماج و معاشرے کی افراد کے مابین لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہو، انفرادی مسئلہ ہو یا اجتماعی مسئلہ ہو، ہر جگہ آپ کو ظلم و زیادتی نظر آئے گی. اور ہر انسان ظلم و زیادتی کو دیکھ کر بلا اختیار یہی کہنے پر مجبور ہے کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس. ہم تو مجبور ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور یہ ظالم سمجھ رہا ہے کہ ہم جو چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں، جس پہ چاہ رہے ہیں ظلم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں، جس کی عزت سے چاہ رہے ہیں ہم کھیل رہے ہیں، جس کو چاہ رہے ہیں اس کی عزت کو نیلام کر رہے ہیں. اور جو میرا دل چاہتا ہے، جس کے ساتھ جو چاہتے ہیں اس کو منواتے ہیں. کوئی میری بات نہیں مانتا ہے اس کو ہم بائیکاٹ کرتے ہیں. کوئی میری بات نہیں سنتا ہے اس پہ ظلم اور تشدد کرتا ہے یہ ظالم. اور ظلم کر کے اپنے آپ کو بڑا خوش ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا چالاک، مجھ جیسا ہوشیار کوئی ہے ہی نہیں. کوئی کسی پہ ناجائز مقدمات قائم کر کے خوش ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں کو تو جیل کے اندر ڈلوا دیا، ہم نے اسے غلط مقدمات میں پھنسا دیا، ہم نے اس کی عزت اور آبرو کے ساتھ کھیلا. بڑا خوش ہوتا ہے. لیکن کاش ان ظالموں کو اس بات کی خبر ہو جائے کہ ظلم ایک ایسا گناہ ہے جو رب العزت اللہ رب العالمین بھی اس کو پسند نہیں فرماتے ہیں. چاہے ایک انسان کافر ہو، مشرک ہو، فاسق فاجر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. آپ کا رب بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بندوں پہ بلا وجہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں. حدیث قدسی کے اندر ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے پیغام دیا کہ اے میرے بندو، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کو حرام کر رکھا ہے، میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پہ ظلم نہ کیا. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آپ خود غور کریں، ذرا سوچئے کہ جو لوگ بھی لوگوں پر ظلم زیادتی کرتے ہیں وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے. تاریخ کے اوراق اور قرآن کریم کے الفاظ اس بات پر شاہد ہے کہ آج تک کوئی بھی ظالم اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. کیسے کیسے جابر و ظالم حکمراں پیدا ہوئے، کیسی کیسی طاقتور قوم پیدا کی گئی تھی، جن میں سے ایک قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ. یہ قوم عاد کے مانند کوئی بھی قوم اس ملک میں پیدا نہیں کی گئی. ایسی طاقتور قوموں کے تھی، بڑے بڑے جن کو اپنے بڑا ناز تھا، فرعون، قارون، حامان، جن کو بڑا اپنے پر ناز تھا. اللہ نے کیسے اس کو تباہ و برباد. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ.
بالآخر تمہارے رب نے ان سب پہ عذاب کے کوڑے برسائے۔ ان کے ظلم کی وجہ سے، یہ ظلم کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، کہ تیرے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب وہ کسی بستی کے رہنے والے ظالم کو پکڑتا ہے تو بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ظلم کرنے کے بعد دنیا یہ مکافات عمل ہے، جو جس پہ ظلم کرتا ہے ظالم کو اس کی ظلم کی سزا اس دنیا میں مل جاتی ہے۔ آئیے میں بتاتا ہوں کہ ظالم جو اس دنیا میں لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، ظالم کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ ظالم ایک ایسا انسان ہوتا ہے جس سے اللہ رب العزت نفرت کرتے ہیں، کسی بھی صورت میں ظالم کو اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا يحب الظالمین، یہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ ایک اور جگہ قرآن کریم سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لا يحب الظالمین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتے۔ نمبر دو، ظالموں کی ہلاکت یقینی ہے۔ ظلم کرنے والے اپنی شان و شوکت اور طاقت کے نشے میں چور ہیں، وہ یہ سمجھنے میں جس کو چاہوں جس پہ چاہوں ظلم کروں، جس کی عزت سے چاہوں کھیلوں، جس کے چاہے میں گھر کو اور آپس میں لڑا کے میں برباد کر دوں۔ لیکن یاد رکھو تمہاری بھی ہلاکت طے ہے، ہلاکت ہوگی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود کہا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اور کافروں نے اپنے رسول سے کہا کہ ہم تمہیں اس ملک سے نکال دیں گے، باہر کر دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔ ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی، اللہ کہتے ہیں ہم ان ظالموں کو غارت کر دیں گے، اور اللہ نے غارت کر دیا۔ تو ظالم دنیا میں اس کی ہلاکت ظالموں کی طے۔ نمبر تین، ظالموں کو دنیا میں ضرور سزا ملتی ہے۔ ظلم ایک ایسا جرم ہے جس کو انجام دینے والا اس دنیا میں انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، یہ بہت سی بستیاں ایسی ہے جنہیں ہم نے نیست و نابود کر دیا، تہو بالا کر دیا، اس لیے کہ وہ ظالم تھے، بس اپنے جتھوں کے بل اوندھے منہ پڑے رہے۔ بہت سے آباد اور گھر دوار سب یوں ہی کہ یوں پڑے رہے۔ تو ظالم کو اس کی ظلم کی سزا دنیا مل جاتی ہے۔ نمبر چار، ظالم کے حق میں مظلوم کی بددعا ضرور بالضرور قبول کی جاتی ہے۔ اس لیے ظالموں، لوگوں پہ ظلم کرنے سے پہلے، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے سے پہلے، لوگوں کے گھروں کو برباد کرنے سے پہلے، اپنے طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھانے سے پہلے، اپنے شہرت کا ناجائز فائدہ اٹھانے سے پہلے، اپنے اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھانے سے پہلے، اور اپنے پاور کا ناجائز فائدہ اٹھانے سے پہلے ذرا غور کرو کہ اگر ہم اس پہ ظلم کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی عدالت میں اگر ہاتھ اٹھا دیا اور کہہ دیا کہ اے میرے رب، یہ ظالم اپنی طاقت کا فائدہ مجھ پہ دکھا رہا ہے، اللہ تو اپنی طاقت کا، اللہ تو اس کو اپنی طاقت کا ان پہ فیصلہ فرما اور اپنی طاقت دکھا اور ظالموں کو انجام سے دوچار کر دے، دنیا کی کوئی طاقت برباد نہیں کر سکتی۔ اسرائیلی ایک روایت ہے، اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اور بادشاہ کے مکان کے سامنے، محل کے سامنے ایک جھوپڑی تھی۔ ایک بوڑھی خاتون کا تھا، ضعیف تھی، کمزور تھی بیچاری، غریب تھی، اور بادشاہ کے محل کے سامنے جھوپڑی ہونے کی وجہ سے بادشاہ کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی، میرے اتنے شاندار محل ہیں اور اس کے سامنے جھوپڑی ہے، اس سے میری توہین ہوتی ہے۔ بادشاہ نے اس خاتون سے کہلاوا بھیجا کہ کہہ دو کہ جو قیمت چاہے لے لے، یہاں سے مکان خالی کر کے اور چلی جائے، میں جھوپڑی کو ہٹا کے محل بنانا چاہتا ہوں۔ اس خاتون نے کہا کہ میں اپنے اس جائیداد کو نہیں چھوڑ سکتی، میرا حق ہے اس میں نہیں ہٹ سکتی۔ بادشاہ اپنے طاقت کے نشے میں، وہ عورت جب کہیں کسی کام پہ جاتی ہے
تو بادشاہ اپنی طاقت کے نشے میں اس عورت کے گھر کو جھوپڑی کو گرا دیتا ہے. وہ عورت کام پہ سے لوٹ کر آتی ہے تو اللہ سے شکوہ کرتی ہے. ظالموں غور سے سنو، ظلم کرنے والوں ذرا غور سے سنو. وہ عورت اللہ سے شکوہ کرتی ہے، اے میرے رب، جب میرے گھر کو گرایا جا رہا تھا تو میں تو وہاں موجود نہیں تھی، میں تو بے بس تھی، لیکن اے میرے مالک تو تو موجود تھا نا، تو بے بس نہیں نہ تھا. اے اللہ تو نے میرے گھر کو کیوں گرنے دیا؟ اے اللہ جب وہ ظالم میرے گھر کو تو گرا رہا تھا وہ، اے اللہ تو نے اس سے انتقام کیوں نہیں لیا؟ میں یہاں موجود نہیں تھی، تو موجود تھا نا. جب وہ بد دعا کر رہی تھی وہ بادشاہ سن رہا، ہنس رہا تھا. کیسے بیوقوف خاتون. اسرائیلی روایت ہے کہ اسی وقت اللہ رب العالمین اس خاتون کی دعا قبول کرتے ہیں اور وہ اپنے محل کے ساتھ، جابر ظالم بادشاہ جو اپنے محل کے ساتھ زمین میں دھس جاتا، اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں دھسا دیتا. تو ظالموں، مظلوم کی بد دعاؤں سے بچو، کسی کی آہ سے بچو. ایسا نہ کوئی آپ کے خلاف بد دعا کر دے، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی، دونوں برباد ہو جائے گی. اس لیے مظلوم کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کرتے ہیں. آپ کسی پہ ظلم کر رہے ہیں، اگر وہ پلٹ کے جواب نہیں دے رہا، اس کا مطلب بے بس نہیں ہے، وہ کمزور نہیں ہے، اللہ کی عدالت میں اپنی فریاد رکھ رہا ہے. کسی پہ ظلم کرنے سے پہلے ذرا غور کرو، اگر اللہ کی عدالت میں اس نے میری شکایت کر دی، میرا کیا حال ہوگا. اس لیے میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، مظلوم کی بد دعاؤں سے بچو. بہت جلدی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، بہت جلدی قبول ہوتی ہے. اس لیے مظلوم کی بد دعاؤں سے بچنا چاہیے. نمبر 5، ظالم کو ظالم پہ اللہ کی لعنت برسائی جاتی ہے. ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت میں گرفتار رہتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ ہود کے اندر، الا لعنت اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے. نمبر 6، ظالم کو کبھی ہدایت نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. نمبر 7، ظالم کو کبھی کامیابی نہیں ملتی ہے، کبھی کامیابی نہیں ملتی، جتنی کوشش کر لے. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں سورہ یوسف کے اندر، انہ لا یفلح الظالمون، اے لوگ یاد رکھو ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. نمبر 8، ظالم کے ذریعے ہی ہلاکت و بربادی ہوتی ہے. آپ کسی پہ ظلم کر رہے ہیں، اللہ آپ کے اگینسٹ، آپ کے خلاف دوسرے کو کھڑا کر دے گا جو آپ کو برباد اور تباہ کر دے گا. نمبر 9، ظالم کی آخرت تباہ اور برباد ہو جاتی ہے. اس لیے میرے دوستو، یہ دنیا میں نے بتایا مکافات عمل ہے، یہ دنیا مکافات عمل ہے. اس لیے کسی پہ ظلم کرنے سے بچیے، کسی کی عزت اور آبرو کے ساتھ کھیلنے سے بچیے. اگر آپ کے پاس دولت ہے تو فرعون کے پاس بہت دولت تھا، قارون کے پاس بے شمار دولت تھی. قارون اپنے دولت کے نشے میں لوگوں پہ ظلم کرتا تھا، لوگوں کی عزتوں سے کھیلتا تھا، لوگوں کو پریشان کرتا تھا، اس کی جو نہیں مانتا تھا اس کو پریشان کرتا تھا. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، کہ ہم نے قارون کو، جس کے پاس بڑی سلطنت تھی، بہت دولت تھا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو زمین میں دھسا دیا، اس خزانے کے ساتھ دھسا دیا. فرعون جس کے پاس اقتدار، بڑی حکومت تھی، لیکن اس حکومت کے نشے میں اس نے لوگوں پہ بڑا ظلم کیا، بچوں کو ذبح کیا اور نہ جانے کیا کیا ظلم کیا. اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں پائے، اسے کوئی بچا نہیں پائے. اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں قرآن کریم بے شمار واقعات ہیں. میں نے بتا دیا. ایک بات اور یاد رکھیے، یہ اصول ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کوئی بھی ملک، کوئی گھر یا کوئی معاشرہ، کوئی گاؤں کفر اور شرک کے ساتھ تو قائم رہ سکتا ہے. یعنی وہاں کے رہنے والے اگر کفر اور شرک کرے تو وہ ملک امن و امان کے ساتھ تو رہ سکتا ہے، وہ معاشرہ امن و امان کے ساتھ رہ سکتا ہے، وہ گاؤں امن و امان کے ساتھ تو رہ سکتا ہے، مگر ظلم کے ساتھ کوئی معاشرہ، کوئی سماج، کوئی گاؤں نہیں رہ سکتا. معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے، گاؤں میں اور بستی میں انتشار پیدا ہوتا ہے. اس لیے ظلم سے بچیے. اور ایک بات اور یاد رکھیے، بعض لوگ ظلم نہیں کرتے لیکن ظالموں کا سپورٹ کرتے ہیں، ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ کل یہی لوگ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، جو بڑے بڑے متکبرین ہیں، جو بڑے بڑے تکبر کرنے والے، جو دولت کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں، اپنے عہدے کے نشے میں لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں اور لوگوں کو ظلم کرنے پہ مجبور کرتے ہیں، تو جو لوگ بلا سوچے سمجھے ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، جب یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے یہ الزام لگائیں گے اللہ ہم ان ظالموں کی وجہ سے، ان مالداروں کی وجہ سے، ان اقتدار والوں کی وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں، وہ جن کی وجہ سے وہ ان کا سپورٹ کرتے تھے۔ کل یہ ظالم کہے گا اے اللہ اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ، اس کے بعد ہدایت آ گئی تھی تو کیا ہم نے اسے ہدایت سے روکا تھا؟ بل انتم مجرمون، بل کنتم مجرمون، یہ خود مجرم ہیں۔ بلا سوچے سمجھے ظالم کا ساتھ مت دیجیے۔ ظلم کرنا جتنا بڑا گناہ ہے اسی طریقے سے ظالم کا ساتھ دینا اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ ظالم اگر ظلم کرتا ہے لوگ اس کا سپورٹ میں کھڑے رہیں گے تو معاشرے میں کبھی امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہوئیے اور ایسے ظالم کو ہاتھ روکیے۔ اللہ نے جو آپ کو قوت دی ہے زبان کے ذریعے ظلم کو روکیے، ہاتھ کے ذریعے روکیے، لیکن ظلم ہونے سے روکیے ورنہ اس عذاب میں آپ بھی گرفتار ہوں۔ جس طریقے سے بنی اسرائیل میں مچھلی مارنے سے جو منع کیا گیا تھا، کچھ مارنے والے تھے وہ بھی عذاب میں گرفتار ہوئے، کچھ نہیں مارتے تھے لیکن اس کو برا بھلا نہیں کہتے، منع نہیں کرتے تھے، وہ بھی عذاب میں گرفتار ہوئے۔ جو منع کرتے تھے نہیں مارتے وہ بچے۔ تو کوئی اگر ظلم کر رہا ہے آپ سوچتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہو رہا اس کے ساتھ مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں تو بچا ہوں۔ یاد رکھیں اللہ کا عذاب کا بچ نہیں پائے۔ اللہ کی عدالت میں آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ اگر کسی پہ ظلم ہو رہا تھا تو تم کیوں نہیں کھڑے ہوئے اور ظالم کا ساتھ تم کیوں دیے؟ مظلوم کے حق میں تم نے آواز بلند کیوں نہیں کی؟ مظلوم کے ساتھ تم نے کیوں نہیں دیا؟ اس لیے مظلوم بھائیوں اگر کوئی ظلم کرتا ہے مظلوم کے ساتھ دیجیے۔ یاد مجھے سمجھ میں نہیں آتا کتنے بڑے احمق ہے انسان، جب وہ ظلم کرتا تو بھول جاتا ہے مجھ پہ بھی ظلم ہو سکتا ہے۔ جب کسی کی عزت آبرو کے ساتھ کھیلتا تو بھول جاتا میری عزت آبرو بھی کس کے ساتھ کھیلا جائے گا۔ لیکن میں نے بتایا دنیا مکافات عمل ہے، جیسا کریں گے ویسا اس دنیا میں آپ کو رزق مل جائے گا۔ بعض گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں دے دیتے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا اس دنیا میں مل کے ہی رہتی ہے، دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت میں جو ہوگا سو ہوگا۔ اس لیے کسی پہ ظلم کرنے سے بچے۔ ظلم کا مطلب نہیں کسی کو مارنا، کسی کو پیٹنا، کسی کو گالی گلوچ دینا۔ آپ ظلم تحقیق میں جائیے، سچ کے ظلم کہتے کسی کا حق نہ دینا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو لعن طعن کرنا، کسی کی غیبت کرنا، یا کسی طریقے سے کسی کو مینٹلی ٹارچر کرنا، ہر اعتبار سے ظلم میں شامل ہے۔ اس لیے کسی پہ ظلم کرنے سے بچیں، ظلم مت کیجیے ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بچا نہیں پائے گی، کوئی طاقت نہیں بچا پائے گی۔ اس لیے آج سے عہد کیجیے اور کوشش کیجیے کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا، ہم نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، آج معافی اور تلافی کر لیجیے، معافی مانگ لیجیے، قبل اس کے اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب آ جائے۔ معافی مانگ لیجیے اور ایک انسان بن کے زندگی گزاریے، نافع انسان بنیے، اپنے ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیے، نہیں فائدہ پہنچاتے نقصان مت پہنچائیے، کوشش کریے کہ اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیے، کسی کے دکھ میں، درد میں، کسی کی مصیبت میں ساتھ دیجیے، لیکن کسی کی عزت آبرو اور کسی اعتبار سے کسی کو بائیکاٹ مت کریے، کسی کو مینٹلی ٹارچر مت کریے، کسی سے کسی کے تعلقات اچھے اس کو خراب مت کیجیے، کسی کا راستہ مت کیجیے، کسی اعتبار سے آپ ظلم و زیادتی مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو کبھی پسند نہیں فرماتے ہیں۔ دنیا میں عذاب میں تاریخ گواہ ہے، تاریخ ہسٹری دیکھ لے۔ میں نے کہا قارون کا کیا ہوا، فرعون کا کیا ہوا، شداد کا کیا ہوا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس دنیا میں سزا دے دی ہے۔ اس لیے یہ دنیا مکافات عمل ہے، جیسا کریں گے اس کی سزا دنیا میں مل کے رہتی ہے۔ اس لیے آج سے عہد کیجیے، کوشش کیجیے کہ ہم کسی پہ ظلم نہیں کریں گے۔ باپ ہے اپنے اولاد پہ ظلم نہیں کریں گے، شوہر ہے بیوی پہ ظلم نہیں کریں گے،
ہم اگر ایک اللہ نے ہمیں دولت دی ہے اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، عاجزی کے ساتھ رہیں، اقتدار میں ہیں لوگوں کے ساتھ عاجز خندہ پیشانی سے پیش آئیں، آپ جس معیار پہ ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، اپنے اس کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظلم جیسی مہلک اور ظلم جیسی خطرناک بیماری سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت ہو چکا ہے۔